ظاہر ہے چندر جس کو قرآن حکیم القمر کہتا ہے، چاند، اور یان کہتے ہیں رکب کو، سواری کو، سواری۔ اسی وجہ سے سنسکرت کا جملہ ہے یاتریڑی یاترا شلکم دتّا یاترا پترکم چ گرہیت دھوم یانین نگرانی گچھنتی۔ مسافر لوگ، یاتری کی جمع یاترانی، یاتریڑی، تو مسافر لوگ یاترا شلکم دتّا یعنی یاترا کی قیمت دے کر، یعنی کرایہ دے کر، اور یاترا پترکم ٹکٹ لے کر، یاترا کا پتر یعنی ٹکٹ لے کر، گرہیت تو دھوم یانین، یان مانے گاڑی، دھوم مانے دھواں، دھوئیں کی گاڑی کے ذریعے یعنی ریلوے کے ذریعے، جی وہ جاتا ہے، وہ دونوں جاتے ہیں، وہ سب جاتے ہیں، جی گچھنتی، وہ سب جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں دھوم یانین، دھوم یانین، دھوم یان مانے ریل گاڑی، دھوئیں کی گاڑی، دھوم کا یعنی دھوئیں کا اس کی سواری، چندریان چاند پر پہنچنے کی سواری، جی تو دھوم یان سے چندریان، تو ثابت ہوا کہ یان کے معنی ہوتا ہے سواری اور چندر کے معنی ہوتے چاند، اور جس گاڑی کے ذریعے، جس سواری کے ذریعے آدمی چاند پر پہنچے دیٹ از کالڈ چندریان۔ یہ چندریان جو یہ خلائی جو جہاز ہے جس کو اسرو نے بنایا ہے، اسرو انڈین اسپیس ریسرچ سینٹر نے، اس کے سائنسدانوں نے بنایا، اسرو جس کا مخفف ہے، اس کو ان لوگوں نے مرکب کیا ہے، بنایا ہے چندریان کو، اور اس کو انہوں نے 14 جولائی 2023 کو روانہ کیا، اور تقریباً 40 دن کا فاصلہ طے کر کے یہ چاند کے جنوبی حصے میں یہ اترا چندریان۔ بھارت وہ پہلا ملک ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ چاند کے جنوبی حصے کے اندر اس نے اپنا یہ خلائی جہاز اتارا ہے۔ اس سے پہلے کسی ملک نے چاند کے جنوبی حصے میں اپنا خلائی جہاز نہیں اتارا۔ بھارت کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور ہم اس پر اسرو کو بدھائی دیتے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی یہ جو خلائی جہاز ہے جس کو چندریان کہتے ہیں، یہ پائلٹ لیس ہے، اس میں پائلٹ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، جی، اور اس کا وزن تقریباً 3900 کلو گرام ہے، 3900 کلو گرام اس کا وزن ہے چندریان کا، اور اس میں لاگت 6.1 یعنی 6 ارب 1 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ یہ کم سے کم لاگت ہے جو کسی اسپیس کرافٹ کے اندر، کسی خلائی جہاز کے اندر لگائی جاتی ہے، یعنی 6.1 ارب روپے اس کی ترکیب کے اوپر لگے ہیں، بنائے گئے۔ اس کا وزن بھی معلوم ہوا، اس پر جو لاگت آئی وہ بھی معلوم ہوا۔ اس کو کہاں سے بھیجا گیا؟ در حقیقت آندھرا پردیش ستیش دھون خلائی جو مرکز ہے وہاں سے اس کو روانہ کیا گیا، اور اس کو چاند پر پہنچنے کے لیے 40 دن کا عرصہ لگا۔ ہم اس پر اس وجہ سے زور دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ چیز ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ 40 دن کے اندر یہ تقریباً 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پر پہنچا ہے۔ اس نے 40 دن کے اندر 3,86,000
کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، اس لیے کہ زمین سے چاند کا جو فاصلہ ہے وہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ 3,86,000 کلومیٹر ہے۔ تو 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 40 دن کے اندر یہ خلائی جہاز چاند کے اوپر اترا ہے۔ یہ 3 حصوں سے مرکب ہے، ایک تو یان ہے وہ، اور دوسرے اس کے اندر ایک لینڈر ہے جس کو وکرم لینڈر بولتے، اور اس کے اندر ایک اور جو سواری ہے جس کو پرگیان روور بولتے۔ تو یہ پرگیان روور اس کے 6 پہیے ہیں، یہ چاند پر اتر گیا ہے، اور چاند پر اتر کر کے یہ 6 پہیے کی جو پرگیان روور ہے، جو گاڑی ہے، یہ گھوم رہی ہے اور یہ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے، چاند کی سطح کا مطالعہ کر رہی ہے، وہاں کی تصویر لے رہی ہے، وہاں کے جو کریٹرز سے گڈھے ہیں ان کی تصویریں لے کر لینڈر کو دے رہی ہے، اور لینڈر اس کو اسپیس سینٹر کے اندر بھیج رہا ہے زمین کے اوپر۔ تو یان اور اس کے بعد لینڈر اور یہ جس کا نام وکرم ہے، اور یہ روور ہے جس کو پرگیان روور بولتے۔ یہ تو رہا چندریان کے اوپر تھوڑا سا مبحث۔ اس اسپیس کرافٹ کو، خلائی جہاز کو کہاں اتارا گیا ہے؟ چاند کے جنوبی حصے میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈارک سائڈ آف دا مون ہے، یہ چاند کا سب سے تاریک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے، اور سورج کی روشنی کم پڑنے کی وجہ سے یہاں چاروں طرف برف پھیلی ہوئی ہے، برف۔ ابھی جو برف پھیلی ہوئی ہے، اب غور کیجئے کہ یہ اسپیس کرافٹ، یہ خلائی جہاز جو وہاں اتارا گیا ہے، اگر آگے انسانوں کی بستی وہاں بسانی ہوئی تو انسان کی بنیادی ضرورت پہلے پانی ہے، اس برف کو پانی میں تبدیل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس حصے میں سب سے زیادہ برف ہے، اور اس برف کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے کہ پانی کے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق ہی پانی سے فرمائی ہے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ چاند کے ڈارک سائڈ میں جہاں یہ اسپیس کرافٹ یا خلائی جہاز اترا ہے، وہاں پر برف کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں موجود ہے جس کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ وہاں دیکھا جائے کہ پانی مل سکتا ہے کہ نہیں، لہذا برف ہے وہاں، پانی میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہذا انسان زمین سے جا کر وہاں آباد ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو وہاں پہنچ جائیں۔ تو اب ایک مقصد تو یہ پانی تلاش کرنا، پانی مل گیا۔ دوسرے، پانی مرکب ہے H2O کا تناسب جو ہوتا ہے، یعنی ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ، تو گویا کہ یہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ حاصل کیا جا سکتا ہے 2۔ اور تیسرے، چاند کی سطح کا، اس کے پورے منطقے اور ایریے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، چاند سے چاند کا مطالعہ ایک، اور پھر چاند سے زمین کا مطالعہ، یہ مقصد ہے۔ اچھا، پھر ایک عنصر ہے ہیلیم، یہ ہیلیم زمین پر بہت کم پایا جاتا ہے، وہاں کافی مقدار میں موجود ہے۔ اگر ہیلیم 3، اگر یہ ہیلیم 3 ہمیں حاصل ہو جائے انڈیا کو، تو اگلے 250 سال تک ایٹمی ایندھن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے جی۔ تو ایک مقصد یہ ہے وہاں اس اسپیس کرافٹ کو بھیجنے کے، خلائی جہاز کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ اور اگر وہاں انسان آباد ہو جائے تو پھر آدمی وہاں سے فیول لے کر کے، جیسے انڈیا سے کسی ایئر بیس سے ہوائی جہاز اڑا، اس کا فیول ختم ہو گیا، ایندھن ختم ہوا، تو آگے جا کر کے کہیں فیول لیتا ہے،
پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے. تو ایسے یہ جو چندریان گیا ہے وہاں پہنچا ہے، اگر وہاں فیول اسٹیشن بنایا جا سکتا ہو، ممکن ہو، تو پھر وہاں سے ایک دوسری گاڑی فیول لے کر کے یہ سورج کے پاس پہنچ سکتی ہے اور سورج کے ارد گرد کا گہرا مطالعہ کر سکتی ہے. اس لیے کہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر سورج ہے، یہاں سے سورج کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے قریب پہنچ کر سورج کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قمر کا تذکرہ فرمایا، پورے قرآن حکیم میں 27 مرتبہ لفظ قمر کا استعمال ہوا ہے، اور اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً تمام جگہوں پر قمر کے ساتھ شمس کا تذکرہ فرمایا ہے. ہر جگہ دیکھو، ابھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن ہے. دن میں آدمی معاش میں لگا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، تو دن کو کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور پھر آدمی تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو اسے سکون چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیل، یہ جو رات ہم نے بنائی ہے، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ یہ رات اپنے اندر سب کو سمیٹ لیتی ہے، جانور تک آرام کرنے لگتے ہیں اور ایک سکون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو دن میں جو تکان آدمی کو لاحق ہوئی تھی وہ رات میں سکون سے بدل جاتی ہے، اس کی تکان دور ہو جاتی ہے. تو یہ رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب آگے دیکھو، اللہ نے فرمایا یہ چاند سورج، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یعنی چاند پر پہنچ کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند دیوتا نہیں ہو سکتا. قدیم زمانے میں اور اب بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ چاند دیوتا ہے، چاند خدا ہے، چاند کے اندر الوہی پاور ہے. بتایا گیا کہ جس کورے کے اوپر، جس سیارے کے اوپر تم اپنا قدم رکھ سکتے ہو تو وہ ایشور کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو پیروں تلے آ جائے. تو اللہ نے ثابت کر دیا یہ چاند پر چندریان بھیجوا کر کے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. لہذا جب یہ خدا نہیں ہے تو سجدے کے لائق ہو، جو نیچے ہو سجدے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر مستوی ہو، سب سے اوپر ہو، کائنات کے باہر ہو، وہی سجدے کا مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے. جو پیروں کے نیچے آ جائے وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آفاق کے اندر یہ نشانی دکھا دی کہ چاند جس کو تم دیوتا مانتے ہو، جس کو تم خدا مانتے ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس پر تو تم پہنچ چکے ہو نا، اس کا مطالعہ کر رہے ہو. بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کوئی مطالعہ کر سکتا ہے، جان سکتا ہے کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا، بالکل نہیں. تو تم تو اس کی کیفیت جاننے کے لیے پہنچ گئے ہو. برف ہے، اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے، ہیلیم ہے، اس کو جو ایٹمی ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، پانی ہے، اس کو آکسیجن میں اور ہائیڈروجن میں بدلا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ کر تم جان رہے ہو، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ایک نقطہ بڑا عجیب و غریب ہے جو بتانا چاہتا ہوں اس آیت کریمہ میں، وہ یہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو، نہ عبادت کرو سورج کی اور نہ چاند کی. کیوں؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، یہ دونوں مخلوق ہیں، تو مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کرو اس کی جس نے ان کو پیدا کیا ہے. کن کو؟ چاند اور سورج کو. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آنا چاہیے تھا وہاں؟ خلقہما آنا چاہیے کہ خلقہن آنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ دو ہی ہے نا وہاں، چاند اور سورج. تو ضمیر کیسے آنی چاہیے؟ جب دو ہے تو ضمیر تسنیہ آنی چاہیے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہما. اور سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، چاند اور سورج کو. یہ نہیں کہا گیا واسجدوا للہ الذی خلقہما، بلکہ یہ کہا گیا واسجدوا للہ الذی خلقہن. خلقہن لماذا؟ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ تم
تمہاری بس اتنی ہی اوقات ہے کہ چاند تک پہنچ سکو. جانتے ہو کتنے چاند ہیں, کتنے سورج ہیں؟ یہ ایک ہی چاند نہیں ہے. خلقہن, تم تو ایک چاند کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ہم نے تو اللہ اکبر. اور ہم جب گیلیکسی کو دیکھتے ہیں, اپنی گیلیکسی, اپنی کہکشاں, جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے, اپنی کہکشاں ہم اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کہکشانی نظام میں ہماری زمین بھی داخل ہے, اور ہماری زمین ایک سیارہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ہماری زمین جو ایک سیارہ ہے اس کے اندر ایک ہی چاند ہے جی, اور ایک ہی سورج ہے. اور اس گیلیکسی میں جس میں ہماری زمین شامل ہے, جس گیلیکسی کو ہم ملکی وے کہتے ہیں, تقریباً اس میں 10 ارب, اللہ اکبر, 10 ارب سیارے ہیں. تو اگر زمین ایک سیارہ ہے, اس میں ایک چاند ہے, تو اگر 10 ارب سیارے ہیں تو ہر سیارے میں اگر ایک چاند مانا جائے تو 10 ارب سیارے ہوئے. اللہ نے فرمایا خلقہن, تم تو اسی چاند کو جو تم سے قریب ہے اسی کو دیکھ رہے ہو, وہاں پہنچ رہے ہو. ارے جیسے کروڑوں ہم نے چاند بنا رکھے ہیں. یہ ہے ہماری قدرت, اور یہ ہے ہم جی اللہ. اسی وجہ سے بڑی شان سے بولتا ہے, ہم ایسا کہتے ہیں جی, ہم ایسا کہتے ہیں. اللہ کیا بات ہے. تو ایک سیارے میں ایک چاند. اللہ فرما خلقہن, ایک ہی چاند نہیں ہے, بلکہ ایک گیلیکسی کے اندر اگر 10 ارب سیارے ہیں اور ایک سیارہ جیسے ہماری زمین ایک سیارہ, اس میں ایک چاند ہے, تو 10 ارب سیارے ہیں تو 10 ارب چاند ہوئے. اور اگر ایک سورج مان لیا جائے ایک سیارے کا تو 10 ارب سورج ہوئے. تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ, ایک چاند جس نے نہیں پیدا کیا بلکہ اربوں چاند پیدا کیے. ایک سورج نہیں پیدا کیا, اربوں سورج پیدا کیے. تم تو ابھی ایک ہی چاند اور ایک ہی سورج کے چکر میں لگے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ, آدمی کو روک کے کھڑے ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس آیت کریمہ کو دیکھ کر کے. سمجھتے ہیں؟ پھر آیت کریمہ پڑھتا, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, کیا شان ہے بولنے کی. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ لَا خَلَقَهُمَا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. ایسے اربوں چاند میں نے بنا رکھے ہیں اربوں سیاروں کے اوپر, اور ایسے ہی اربوں, سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 300 ارب سورج ہیں. 300 ارب سورج ایک کے چکر میں پڑے ہوئے, اور کہتے ہو کہ ہم نے بہت تیر مار لیا. تم تو کہتے ہو یہ چاند ہے, ہم چاند تک پہنچ گئے. قرآن حکیم کہتا ہے ایسے اربوں چاند ہیں جی. یہ قرآن حکیم ہے, یہ اسلام ہے. ایک نکتہ بتاؤں علماء کو, قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ جو لفظ استعمال کر دیا اس کی جگہ پر آپ کوئی دوسرا لفظ نہیں لا سکتے جی, جو خود بتاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جیسے ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. دیکھ رہے ہیں اللہ دانوں کو اور گٹھنیوں کو پھاڑنے والا ہے. یہاں فلک کی جگہ پر کوئی اور لفظ لے آؤ گے تفسد السورہ, آیت کی تصویر بدل جائے گی جی. تفسد السورت, سورت السورہ, تو بلکہ سورت الآیہ, آیت کی سورت بگڑ جائے گی اگر. بے شک اللہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. فلک جانتے فلک کس کو بولتے ہیں؟ یا یہ لایا جا سکتا ان اللہ مفجر الحب والنوى, مشتت الحب والنوى, کچھ بھی لایا جا سکتا تھا, لیکن فالق لائے. فالق کا مطلب ہوتا ہے کہ ینقسم الشیء الی شطرین, کوئی چیز دو حصوں میں. گیہوں دیکھ رہے, گیہوں دیکھو ذرا سا, بیچ میں تھوڑی سی ایسی جگہ خالی رہتی ہے نا, ایسے اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایسے اس کو زمین میں ڈالو تو ایک ٹکڑا ادھر پھٹ کر ہو جاتا ہے اور ایک ٹکڑا ادھر سے پھٹ جاتا ہے, اور بیچ سے وہ کوپل نکلتی ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹا تھا, وہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا, ہاں
فانفلق، دریا پھٹ گیا. فکان کالطود العظیم، فکان کل فرق کالطود العظیم، دو فرقے ہوئے، ایک فرقہ ادھر گیا اور ایک فرقہ ادھر، اور بیچ میں راستہ بن گیا. جانتے ہیں ابن تیمیہ نے کیا استدلال فرمایا ہے؟ کیا باریک بات ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور اس میں باس بادل موت کی دلیل ہے. فالق میں، لفظ فالق میں کیوں؟ اس لیے کہ گیہوں کا یہ دانہ زمین میں آپ نے ڈال دیا، برابر، اس کے اندر بیچ میں ایک جو لائن رہتی ہے اسے جو الگ کرتی ہے دونوں شطر کو، دونوں حصوں کو، زمین میں آپ نے ڈال دیا اس کا. اوپر مٹی آ گئی ہے، مٹی آنے کے بعد یہ گیہوں کا دانہ سڑ جاتا ہے. سڑنے کے بعد ہری ہری کوپل نکلتی. گیہوں کا دانہ سڑ گیا ہے، سڑ گل گیا ہے زمین میں جانے کے بعد، اور جب وہ سڑ گل گیا تو اسی سڑے گلے گیہوں کے دانے سے ایک ہری کوپل نکلی. تو دیکھو یہ گیہوں مر گیا اور سڑ گل کر کے مٹی میں چلا گیا. اب جو چیز نکلی ہے وہ کیا ہے؟ بالکل نئی ہے. وہ یہ کوپل ہے، ہری ہے، وہ تو سڑ گل کر کے ختم ہو گیا. ایسے ہی تم جب زمین میں چلے جاؤ گے، سڑ گل جاؤ گے، تو ایسے ہی تمہیں ہم ایک نئی حیات دے کر کے زمین سے اٹھائیں گے. یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے. سمجھ میں آیا؟ بہت باریک استدلال ہے باس بادل موت پر. دانا زمین میں جانے کے بعد سڑ جاتا ہے، سڑنے کے بعد وہ کوپل نکلتی ہے. جب تک سڑتا نہیں تب تک کوپل نہیں نکلتی. ایسے ہی جب تم سڑ گل جاؤ گے تب تمہیں ایک نئی زندگی آتا. اور نقطہ یہ بتایا ابن تیمیہ نے کہ یہ دونوں حصے جب سڑ جاتے ہیں، ان کے بیچ سے جو نئی چیز نکلتی ہے پہلے سے اچھی ہوتی ہے. اس لیے کہ سڑی گلی چیز تو پرانی ہو گئی نا، اب جو نکلی ہے وہ نئی ہے. ایک چیز مر گئی ہے اور ایک چیز زندہ ہے، تو زندہ اور مردہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ احیاء اور اموات دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دانا تو سڑ گل گیا، اب جو کوپل نکلی ہے وہ نئی چیز ہے اور یہ اچھی ہے پہلے سے. ایسے ہی جب آدمی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو دنیا کی زندگی سے وہ حیات اور وہ زندگی بہتر ہوگی. اس لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. والآخرت خیر وابقا، یہ حقیقت بیان کی گئی کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. اس لیے کہ جب تک وہ دانا سڑتا نہیں تب تک کوپل نکلتی نہیں. تو ایک چیز سڑ گئی، گل گئی، اب اس سے جو کوپل نکلی ہے یہ نئی چیز ہے. اب یہ دیکھو دریا پھٹا، ادھر ایک حصہ کھڑا ہو گیا پانی کا اور یہ دوسرا حصہ کھڑا ہو گیا پانی کا. بیچ میں کیا نکلا؟ راستہ. بیچ میں راستہ نکلا. اسی سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے بحرے قلزم کے اس پار سے اس پار گئے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے پہاڑ کی طرح پانی کا یہ حصہ اور یہ حصہ جو پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا ہے، یہ بہتر ہے یا راستہ بہتر ہے؟ ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوا؟ وہ پیچھے جو آنے والے تھے وہ سب ڈوب گئے. یہ جو راستہ تھا یہ اچھا ہے پہلے سے. اسی وجہ سے آخرت کی زندگی جو پیدا ہوئی ہے ان دونوں کے بعد بیچ سے نکلی ہے وہ بہتر ہے پہلے سے. جی جب تک پانی ملا ہوا تھا آدمی جائے گا تو ڈوب جائے گا. یہ پانی پھٹا دو حصوں میں، فانفلق، دو حصوں میں پھٹا اور ایک تیسری چیز نکلی جو زندگی ہے، اسی سے بچ کر کے نکلے اسی راستے سے. اگر وہ راستہ نہ ملتا تو آدمی ڈوب جاتا، جیسے کہ پیچھے آنے والے فرعون کے ساتھ سب ڈوب گئے فرعون کے ساتھ. اللہ. تو یہ جو بیچ سے چیز نکلی ہے یہ اہم ہے، یہ در حقیقت حقیقی زندگی ہے. یہ اللہ اکبر. ان اللہ. اچھا حب اور نوا، ایک ہے دانا اور ایک ہے گٹھلی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دانا یوزرا و یوکل، زمین میں بویا بھی جاتا کھایا بھی جاتا ہے. والنوا
वन्नवा युजरा वला यूकल, खाया नहीं जाता, बोया जाता है उसको। इन दोनों में फर्क है। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, दाने को खाया भी जाता है और बोया भी जाता है, और गुठली को बोया जाता है, ला यूकल, खाया नहीं जाता। अल्लाह तबारक। ऐसे ही सूरज और चांद है। सूरज और चांद में फर्क यह है कि सूरज की जो रोशनी है वो उसके अंदर से निकलती है जी, और इस सूरज की रोशनी में हरारत होती है, और चांद के अंदर जो रोशनी है वो अंदर से नहीं निकलती, बल्कि सूरज की रोशनी उस पर मुनाकिस होती है, वो उसकी रोशनी नहीं है, और ये रोशनी गर्म नहीं है, हरारत नहीं है। लिहाजा उसमें दो चीजें हैं, चांद में एक ही चीज है। चांद में खाली रोशनी है जो उसके अंदर उसकी नहीं है, और सूरज के अंदर रोशनी भी है और हरारत भी है। ये फर्क है सूरज और चांद में। ये वशम्स वल कमर, कुरान हकीम का बयान। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, दानों को फाड़ने वाला है, वन्नवा, और गुठलियों को फाड़ने वाला है। अब आगे देखिए, उलमा देखें आगे क्या कहता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, वो जिंदा को निकालता है मुर्दे से। फेल कौन सा लाएगा? मुजारे है ना। और वो मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, मुखरिज क्या है? ये फेल मुजारे नहीं है, फाइल है वो। और आपको मालूम है कि युखरिजो जो मुजारे है उसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। दो चीजें, मुखरिज में एक चीज है और युखरिजो में दो चीजें हैं। युखरिजो में दो चीजें हैं, एक तो है तजद्दुद और एक है इस्तिमरार। नहीं समझे? समझाता हूं, समझाऊं? तजद्दुद कितने कैसे, इस्तिमरार किसको कहते? गेहूं का दाना फटा, कोंपल निकली, बराबर? ये इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, अब ये इतनी बड़ी हो रही है? नयापन हुआ कि नहीं? अरे भाई, इतनी थी कोंपल ना जो निकली है, अब ये इतनी बड़ी हो गई, फिर ये इतनी बड़ी हो गई, फिर ये इतनी बड़ी हो गई, फिर ये इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बड़ी। देखो तजद्दुद हो रहा है ना, जिद्दत आ रही है कि नहीं, न्यूनेस आ रहा है कि नहीं? भाई नया होता जा रहा है। अरे भाई ये इतनी बड़ी थी, फिर उसके बाद इतनी बड़ी, नयापन आया कि नहीं? फिर ये इतनी बड़ी, नयापन, तजद्दुद बोलते हैं नयापन, नयापन आना। और ये मुसलसल बढ़ रही है, जिसको इस्तिमरार कहते हैं, कंटिन्यूस, टू बी कंटिन्यूअस, मुसलसल बढ़ रही है आगे। यतनामा, यतनामा बढ़ रही, वो यततावल बढ़ रही है आगे की तरफ, दैट्स कॉल्ड इस्तिमरार, बढ़ रही, मुसलसल बढ़ रही हो है? और दूसरे जितना बढ़ रही है उतना तजदीद हो रही है उसकी। इतनी थी फिर इतना हो गया, तो तजद्दुद हुआ कि नहीं? तो गोया कि मुजारे में तजद्दुद और इस्तिमरार है, और वो फाइल है, वो मुखरिज। मुखरिज के अंदर एक ही चीज है, क्या? मुखरिज के अंदर एक ही चीज है, बस वो निकल रहा है, दो चीज उसमें है ही नहीं। इसलिए कि जिंदा को युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, निकालता है जी जिंदा को मुर्दा से, वो मुखरिजुल मय्यित, और मय्यित को निकालता है। अगर ऐसा होता युखरिजुल मय्यित, तो इसका मतलब है मय्यित भी बढ़ती है क्या? मुसलसल बढ़ती है, और मय्यित के इतनी रहती, इतनी बड़ी हो जाती है। अल्लाहु अकबर। अगर युखरिज कह देता वहां पर, तफसुदु सूरत मफहूम, मफहूम की शक्ल बिगड़ जाती थी। देख रहे हो आप, मफहूम की सूरत बिगड़ जाती थी अगर युखरिज बोल देता तो। इसलिए कि मय्यित कहां बढ़ती है, युखरिज लाता तो लाजिम आता कि मय्यित बढ़ रही है, और तजद्दुद, और मय्यित इतनी बड़ी थी अब ये इतनी बड़ी हो गई है? और मुसलसल मय्यित बढ़ रही है। कैसे? मय्यित बढ़ती नहीं। तो गोया की जो मुजारे होता है उसमें दो चीजें पाई जाती है, तजद्दुद और इस्तिमरार, और मुखरिज के अंदर एक ही चीज पाई जाती है, मर गया बस मर गया जे। तो जो लफ्ज जहां लाया गया है वो लफ्ज वहीं पर मुनासिब है, दूसरा लफ्ज लाएंगे तो वो लफ्ज वो माना नहीं दे सकता, अगरचे ऐसा लगे कि इसके मुरादिफ है। तो ये पहली गुफ्तगू थी लफ्ज़े चंद्रयान के ऊपर जी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 3 है, इसका मतलब इससे पहले 2 कोशिशें हो चुकी, एक 2008 में पहली दफा गया है, और दूसरी कोशिश हुई है 2019 के अंदर, ये तीसरी कोशिश है, ये जो अब भेजी गई है। ये कब पहुंची है वहां? ये सवारी वहां पहुंची है
23 اگست کو 6:04 پر یہ چاند کے اوپر لینڈ ہوئی اتری ہے. اس کا مطلب یہ تیسری کوشش ہے اسرو کی. اس سے پہلے 2 کوششیں ہو چکی ہیں, اس وجہ سے اس کو چندریان 3 کہا جاتا ہے. اب یہ چندریان 3 کے اوپر ہماری گفتگو ختم. اب تسخیر کے اوپر آتے ہیں. تسخیر کس کو کہتے ہیں؟ تسخیر کیوں مانا تسخیر کہتے ہیں شغلہ بلا اجر, کام پر لگا دینا اور پیسے نہ لینا. اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو مسخر کر دیا ہے, وہ ہم کو روشنی دیتا ہے, ہماری کھیتیاں پکاتا ہے اور طرح طرح کے اس سے فائدے ہیں. بتاؤ سورج کی جو یہ روشنی ہمیں مل رہی ہے, کیا مہینے بھر بعد یا سال بھر کے بعد کوئی بل آتا ہے؟ لا. تو سخرہ کا مطلب ہے شغلہ بلا اجر, بلا اجر کے اللہ تبارک و تعالی نے کام پر لگا دیا ہے. اور ایک بات ہے, انسان کہے میں نے تسخیر کیا ہے, انسان کی صفت تسخیر نہیں ہے, یہ صرف اللہ کی صفت ہے تسخیر کرنا. انسان تسخیر نہیں کر سکتا. جی صرف اللہ تسخیر کرتا ہے. جی وہی کام پر لگاتا ہے اور جب تک وہ چاہے تب تک کام پر وہ چیز لگی رہتی ہے, اور اگر چاہے تو کام پر سے ہٹا کر کے دوسرے کام پر لگا دے. نہیں لگایا اللہ نے. یہ ہوا کو اللہ تبارک و تعالی نے کام پر لگایا ہوا ہے کہ تم انسان کی ناک سے اس کے پیٹ میں جاؤ اور پھر باہر نکلو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو قانون دے رکھا ہے. اچھا, لیکن اللہ تعالی نے اسی ہوا کو قوم عاد کے اوپر مسلط کر دیا. دیکھیے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام, اللہ تبارک و تعالی نے اس ہوا کو 7 دن اور 8 رات تک قوم عاد کے اوپر مسلط کر دیا اور پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی. اب دیکھیے اگر انسان کے اندر تسخیر کی اوقات ہوتی تو ہوا کو اپنے قبضے میں رکھتا اور ہوا کو کنٹرول سے باہر نہ جانے دیتا. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسخر کیا ہوا, آپ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ مطلب ہے تسخیر کا. ایک چیز اور دیکھیں تسخیر کے اندر کہ اللہ نے اس کو کام پر لگا دیا ہے اور آپ اس سے کام لے رہے ہیں. اس تسخیر کو, کام پر لگا دینے کو در حقیقت ایک قانون دیا ہوا ہے, اسی کو تسخیر کہتے ہیں. قانون دیا ہوا ہے. یہ قانون ہر چیز کے اندر موجود ہے. سائنسداں کوئی چیز پیدا نہیں کرتا اور نہ کسی چیز کو فنا کرتا ہے, بلکہ اسی قانون تک پہنچتا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اللہ الذی سخر لکم الفلک, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے. کیا ہے مسخر کر دینے کا؟ وہاں ایک لا ہے, قانون ہے. کیا کہ جب کوئی چیز پانی کے اوپر ڈالی جاتی ہے, پانی پر ڈالی جاتی ہے تو پانی اس کو اچھالتا ہے, جس کو کہتے ہیں بوائنسی. یہ قانون اللہ تبارک تعالی نے دیا ہے. تسخیر کا مطلب ایک قانون دیا ہوا ہے, اس قانون کے خلاف نہیں ہوتا. اسی وجہ سے بوائنسی کی تعریف کی گئی ہے کہ the upward pressure by any fluid on a body, partly or wholly, immersed therein, it is equal to the weight of the fluid displaced. کوئی چیز اگر پانی کے اوپر ڈالی جائے تو وہ پانی کو ہٹاتی ہے, اور جتنا پانی ہٹتا ہے اسی کے بقدر نیچے سے اوپر کی طرف پریشر ہوتا ہے اور کشتی یہ پانی کے اوپر چلنے لگتی ہے. ورنہ اتنا وزندار جہاز اور اتنی وزندار کشتی وہ سطح آپ کے اوپر رہ نہیں سکتی, وہ تو ڈوب جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قانون دیا ہوا ہے کہ جتنا پانی ہٹائے اتنا پانی اوپر کو پریشر دے تاکہ جہاز اس پر, کشتی سطح آپ کے اوپر موجود رہے. یہ قانون ہے, اس کو کہتے ہیں تسخیر. انسان تسخیر نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تسخیر کی نسبت اپنی طرف کی. پورا قرآن میں آپ دیکھ لیجئے, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ انسان مسخر کر سکتا ہے. انسان مسخر نہیں کر سکتا کسی چیز, انسان کے لیے مسخر ہے.
جی اچھا، اللہ تبارک و تعالی کی سخاوت دیکھیے کہ اس نے کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، پوری کائنات۔ کس لیے؟ یہ دلیل ہے کہ وہ کتنا سخی ہے۔ جی کائنات کا مطلب سمجھیے تو تشہیر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ کائنات کس کو بولتے ہیں؟ الکون عبارت عن کل وجود ما عدا وجود سبحانہ وتعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کائنات ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے علاوہ، وہ سب کی سب میں نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ تو اب تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایک طرف تو اللہ کی سخاوت دیکھیے، اس کا جود و کرم دیکھیے کہ پوری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ پوری کائنات تمہاری خدمت کے لیے ہے تو تم میری عبادت کے لیے ہو۔ پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ کائنات کی ساری چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور تمہارا کام اب یہ بنتا ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وہی کہا گیا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو تسخیر کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، اور الکون کائنات کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سخاوت اور اس کے جود و کرم کی دلیل ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان کوئی چیز مسخر نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کوئی چیز مسخر کر سکتا تو وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ سائنس اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن یہ کسی بھی انسانی ایجاد کی نفی نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایجاد انسان کے فائدے کے لیے ہو۔ اگر وہ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اس میں انسانیت کے لیے کوئی ضرر ہو تو ایسی ایجاد کی نفی کرتا ہے۔ اب دیکھو، غور و فکر کرنے کے بعد سائنسدانوں نے امریکہ کے ایٹم بم بنا لیا، اور 6 اگست کو 1945 میں انہوں نے اس بم کو ہیروشیما کے اوپر ڈال دیا۔ جانتے ہیں کتنے آدمی مارے گئے؟ تقریباً 2,20,000 سے لے کر کے 2,40,000 تک کے درمیان لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ایسی ایجاد کی قرآن نفی کرتا ہے، اور کسی بھی ایسی ایجاد کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی ہمت افزائی کرتا ہے جو انسان کے نفع کے لیے ہو۔ اگر انسان چاند کے اوپر بستی بسانا چاہتا ہے تو قرآن ممانعت کہاں کرتا ہے؟ کہیں بھی قرآن میں نہیں کہا گیا کہ انسان سورج کے پاس نہیں جا سکتا، سورج کا مطالعہ نہیں کر سکتا، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان چاند پر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اشارات اتنے ہیں۔ میں ایک اشارہ دیتا ہوں، چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح کہ وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اہل مکہ سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فاراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما، رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب میں لائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مکہ کے وہ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو نبی مان لیں لیکن نشانی دکھا دیجیے آپ کی کہ آپ نبی ہیں، بڑی نشانی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا۔ ناقدین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو انگلی کا اشارہ ہے، یہ انگلی کے اشارے کی حدیث نہیں ملتی ہے، بلکہ اہل مکہ کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو چونکہ یہ واقعہ، یہ مطالبہ چاندنی رات کا تھا جی، اور
चांदनी रात के अंदर देखा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुतालबा किया गया था कि आप निशानी दिखाइए, चांद दो टुकड़े हो गया। गोया एक हिस्सा एक तरफ चला गया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ चला गया, और बीच में उन लोगों ने हेरा की पहाड़ी को देखा। हत्ता रअौ हेराअन बैनहुमा, यानी एक टुकड़ा चांद का ऐसा लगा कि इसे फट गया है, और एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के पहाड़ के ऊपर चला गया, और दूसरा टुकड़ा जबल कयान के ऊपर पहुंच गया, और बीच में वो जो है हेरा का पहाड़ दिख रहा था। अब देखें कि यहां पर आप तो चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं और आप गए हैं। हमारे नबी पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हाथ पर ऐसा मोजज़ा जाहिर किया कि आज से 1400 साल पहले चांद को फाड़ दिया था आपने। ये चांद फट गया। आप तो वहां पहुंच रहे सब तलाश करने के लिए, ऑलरेडी ये चांद फट चुका है, और इसके फटने के कुछ आसार नासा के मुहक्किकीन ने, नासा के साइंसदानों ने बताया है कि ऐसा लगा हमें जैसे कोई चीज फट गई हो। अच्छा, कोई चीज फट जाए और फिर मिल जाए, जी है ऐसा कि थोड़ी देर के लिए कोई चीज फटे, और जो कशिश है कानून इंजज़ा, इसलिए कि जैसे जमीन पर कशिश है वैसे चांद पर भी कशिश है। इतना है कि जमीन की जो कशिश है वो ज्यादा है, और चांद की जो कशिश है वो 6 गुना जमीन की कशिश से कम है, ज्यादा वहां भी कशिश है। अब ये दोनों तरफ फट करके चांद अलग हुआ, और फिर कानून इंजज़ाब ने दोनों को आपस में मिला दिया। इसमें कोई इस्तेहाला नहीं है, कोई मुहाल बात नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने मौजूदा, तो तुम अभी पहुंच रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले ये दिखा दिया कि ये देखो चांद फट रहा है, अलग एक हिस्सा जा रहा है और एक हिस्सा इस तरफ जा रहा है, और बीच में हेरा की पहाड़ी दिखाई दे रही है। और ये हदीस तकरीबन 10 सहाबे किराम से मरवी है जी, और बाज लोगों ने कहा है कि ये हदीस मुतवातिर है, तवातुर के साथ साबित है कि चांद फट चुका है जी, चांद फट चुका है। और इससे बड़ी बात, कुरान हकीम कहता है तुम कहां तक पहुंचे? चांद तक पहुंचो। मेरे नबी कहां पहुंचे जी? और अजीब बात तो ये उस सवारी का नाम भी बुराक है जी। तुम्हारे पास ही ईंधन क्या है? कोई होगा तेल वेल कुछ है जो चंद्रयान में लगाया गया, लेकिन फरमाया गया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। एक सफर में 2 सफर, एक सफर मक्का से बैतुल मक़दिस तक, ये एक सफर है इसरा, और दूसरा सफर बैतुल मक़दिस से लेकर आसमानों तक। और एक नुक्ता और याद रखो, तुम कहां तक पहुंचे हो? तुम तो 7 आसमानों के नीचे हो। अरे पहले आसमान में दाखिल होने के लिए अल्लाह की इजाजत चाहिए, बगैर अल्लाह की इजाजत के कोई दाखिल नहीं हो सकता। हजरत जिब्राइल जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए तो दरवाजा पहले खटखटाया, आवाज आई पीछे से, भी दरवाजा खुला नहीं जे, पीछे से आवाज आई, कौन? कहा कि जिब्राइल। कहा कि वो मोहम्मद, तुम्हारे साथ कौन? बोले मोहम्मद। कहा कि बुलाए गए? जी हाँ बुलाए गए। तब दरवाजा खुला। बताइए, फरिश्ते से पूछा जा रहा है कि कौन हो तुम? बोले जिब्राइल हूं। उन्हें अपना तारुफ कराना पड़ा, वो जो खड़े हुए दरवाजा खोलने के लिए, और पूछा जा रहा है ये कौन है, तुम्हारे साथ कौन है? बोले मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बुलाए गए हैं? जी हाँ बुलाए गए। तब दरवाजा खुला। अरे जब फरिश्ता बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकता तो तुम पहले आसमान में कैसे दाखिल हो सकते? 7 आसमान के पहले आसमानों में दाखिल नहीं हो सकते, तो तुम कहां गए? सैयारों पर गए हो। और ये सारे के सारे सितारे, ये सारे के सारे सैयारे, सब ये जो पहला आसमान है उसके नीचे है सब। इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की वो रिवायत और वो असर सराज मुनीर वाले अल्लामा शर्बीनी लाए हैं। वहां इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अन्नन नुजूम तनादीलु मुअल्लक़तुन बैन अस्समाई वल अर्द बिसलासिल मिन नूरिन। इब्न अब्बास को भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुरान हकीम की फुकाहत और कुरान हकीम का फहम अता फरमाया था। कहते हैं कि ये तमाम के तमाम सितारे ये लटकी हुई लालटेनें हैं। लटकी हुई किंदील में लालटेन, लटकी हुई किंदीलें हैं। बैन समाई वल अर्द, आसमान दुनिया यानी पहले आसमान और जमीन के दरमियान ये सब के सब सितारे ये लटके हुए हैं और बंधे हुए हैं बेसलासिल मिन नूर, नूर की जंजीरों से बंधे हुए हैं। और नूर की जंजीरों की तफसीर साइंसदान क्या कहते हैं? कशिश से सिकल है। हाँ जी, ग्रेविटी है, वो थामे हुए हैं।
پکڑے ہوئے ہو، کھینچ رہی ہے، جس کو ابن عباس بسلاسل من نور کہہ رہے ہیں. نور کی زنجیریں ہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہیں، گویا کہ گریوٹی تھامے ہوئے، جس کو ابن عباس نے سلاسل من نور کا، نور کی زنجیریں کہا ہے. جی تو کون سی چیز اسلام کی ہے جو سائنس کے خلاف ہے؟ بھلا کہیں ہوائی جہاز اور کار میں ٹکر ہوئی ہے؟ قرآن حکیم ہوائی جہاز ہے اور یہ سب سائنس یہ کار ہے. ارے اس کی جو حدود ہیں فضا ہے اور کار کی زمین ہے. تو زمین پر چلنے والی کار ہوائی جہاز سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ بولے سائنس جو ہے قرآن سے ٹکراتی ہے. رے بے وقوف، سائنس قرآن سے کیا ٹکرائے گی؟ سائنس کا راستہ الگ ہے، زمین ہے، اور قرآن حکیم کا راستہ یہ فضا ہے، بلندی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو پہنچے ہیں چاند تک، جو پہلے آسمان سے سب نیچے ہیں، اور ہمارا نبی کہاں پہنچا؟ وہ پہلے دروازے کو کھولوا دیا گیا، پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں کا دروازہ کھلوایا گیا، دوسرے آسمان پر پہنچے. ایسے ایسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے جہاں بیت المعمور ہے. آپ نے وہاں ایک مسجد دیکھی، جبرائیل نے بتایا کہ 70,000 فرشتے ایک بار اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری آنے والی نہیں. وہ بھی آپ نے دیکھا. اور پھر 7ویں آسمان سے ذرا آگے گئے، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، پھر آگے گئے. کہاں تک گئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے یہاں تک کہ میں اس مستوی پر پہنچا. مستوی اس جگہ پر پہنچا جہاں میں سن رہا تھا کہ قلمیں چل رہی ہیں. کھر 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 کھر، صریف کا مطلب ہوتا ہے کھرکھراہٹ، قلم چل رہی ہے. یہ کائنات ایسے نہیں بنی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ہے. جی ایوری تھنگ از پلانڈ، ہر چیز پلان کے ساتھ ہے. وہاں فرشتے لکھ رہے ہیں، قلمیں چل رہی ہیں کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی، وہاں تک آپ کو لے جایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوئی پردے کے پیچھے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ پردے کے پیچھے سے بات ہوئی ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. روایت اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم سے جو یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جنت میں پہنچے گا آدمی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرائے گا. دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی جب تک آدمی زندہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ گئے امام. جی تو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں. اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو چاند پر پہنچے ہیں، میرے نبی نے پہلے چاند کو ٹکڑے کیا اللہ کے حکم سے، جی، اور چاند کا ٹکڑا کر کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، معجزہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا تم پہنچے کب؟ 40 دن لگے نا. کتنا فاصلہ طے کرنے میں؟ 3,80,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے. سورج کتنی دور ہے؟ 15 لاکھ کلومیٹر. پھر آگے، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، طبق در طبق ہے، پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہے. اور کتنے اس میں طے ہوا رات کے ایک حصے میں. علماء دیکھیں کہ اللیل جب آتا ہے الف لام داخل ہوتا ہے، پوری رات مراد ہوتی ہے، اور جب نکرہ آئے تو رات کا ایک حصہ مراد ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللیل نہیں کہا، پوری رات نہیں لگی بلکہ رات کا کچھ حصہ لگا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کا کچھ حصہ لگا، رات کے کچھ حصے کے اندر یہ پورا نظام کہکشانی پورا طے کرنے کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. 7واں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. اور فوق السماء السابعہ، 7ویں آسمان کے اوپر آپ گئے، اور اس کے بعد آپ نے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی. قرآن حکیم کہتا ہے تم تو یہیں تک پہنچے، چاند پر پہنچ کر کے تم بہت خوش ہو رہے. میرا نبی تو اتنی دور پہنچا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اتنی بلندی پر جانے کے لیے. جی تو جہاں تک سائنس کا معاملہ ہے، سائنس ابھی بہت معمولی، بہت ہی قرآن حکیم کے آگے طفل مکتب بھی نہیں ہے. اب تم رفتار کی بات کرتے ہو، کس رفتار سے گئے ہوگے؟ قرآن حکیم رفتار بتاتا ہے کہ رفتار دیکھو. رفتار کس کو کہتے ہیں؟ کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ سبا کی جو رانی ہے، شہر سبا کی، اس کو یہاں فلسطین میں لانا ہے. جی فلسطین میں لانا ہے.
جانتے فلسطین کا اور اس کا سبا کا فاصلہ کیا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 1500 کلومیٹر اور بعض لوگوں نے کہا کہ 2000 کلومیٹر. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس انہوں نے بنایا. یہودی اس پر قبضہ کر رہے بیچارے، ہماری ہے ہماری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں نماز پڑھا دی تو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ، پہلا قبلہ تو وہی تھا. جی ہماری ہے وہ، ہماری ہے وہ مسجد، تمہاری کیسے ہوئی؟ تم تو مغضوب علیہم ہو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس مسجد کو کہو کہ ہماری مسجد ہے؟ تم تو مغضوب علیہم ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس آئے، یہ زمین سے زمین کا سفر ہے. پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا. اتنی بلندی پر کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ ہو. اور ایک نکتہ اور جانتے ہیں، اس بلندی کے اوپر سب سے اہم چیز کیا دی گئی ہے؟ نماز. اور پہلے اس بلندی کے موافق 50 وقت کی دی گئی. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان. جائیے کم کروائیے ذرا، مجھے امت کا بڑا تلخ تجربہ ہے. 50 وقت کی نمازیں 5 وقت نہیں پڑھ پاتے ہیں، 50 وقت کیا پڑھیں گے؟ تو بار بار جاتے رہے. جب 5 ہو گئی، 0 جب ہٹ گیا، تب بھی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ جائیے تھوڑا اور کم کرائیے. صبح کی اور شام کی ہو جاتی نا، تب بھی نہیں پڑھتا تھا مسلمان. 2 وقت کی ہو جاتی کہاں پڑھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 0 ہٹ گیا ہے، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ، اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی. 45 مائنس ہو گیا، 5 بچا. پھر بھی موسیٰ کہہ رہے تھے جاؤ. کتنا بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب بھی بات آتی ہے تو عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہوتا، کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا، اسی نبی کا تذکرہ ہوتا ہے. لو پتا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ آج آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا. اور معلوم تھا ہی نہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. ان کو معلوم ہی تھا. ایک تقریر کی انہوں نے جو ہے کہ بخاری کی روایت، تقریر بڑی عمدہ تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سے بڑا عالم دنیا میں نہیں ہے. بولے نہیں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. اور یقیناً بہت بڑے عالم تھے. اسی وجہ سے انہیں کا حوالہ دیا جاتا ہے. آج موسیٰ آ جائے جو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، سب سے بڑا عالم ہے، وہ آ جائے اور اتنے بڑے عالم کی اقتدا کرنے لگو مجھے چھوڑ کر تب بھی گمراہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے نبی کے بعد جو موسیٰ کی اقتدا جائز نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کی اقتدا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جی یہ ایسا. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائے تھے. اور ایک نکتہ اور بتاؤں، تسخیر جو ہوتی ہے نا، ایک عام ہے ہم لوگوں کے لیے، اور ایک خاص تسخیر ہے. خاص تسخیر کس کے لیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. ہوا کو مسخر، فسخرنا له الريح تجری بامره حيث اشاء. وہاں نہ پیٹرول لگ رہا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر فیول لینا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور یہ رخاءن بڑی آسانی کے ساتھ لے کر چلتی تھی. یہ رخان کیوں لائے گا؟ ہوائی جہاز پر بیٹھے ہوئے تخت پر اور ہوا مسخر ہے، تخت کو لے کر جا رہی. رخاءن کا کیا مطلب ہوا؟ بڑی نرمی کے ساتھ. یعنی یہ جہاز ایسا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، رخان صفت آئی، کریش نہیں ہوتا. یہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا تمہارے لیے اللہ نے مسخر کی ہے لیکن تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تمہارا جہاز کریش ہو جاتا ہے. جی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو جہاز دیا گیا تھا، جو تخت ہوا کو مسخر کیا گیا تھا، یہ ہوا اس طریقے کی نہیں تھی کہ تخت کو کہیں گرا دے. جی اور رفتار کتنی تھی؟ رفتار ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواها شہر. صبح سے لے کر دوپہر تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، 1 مہینہ آدمی اگر گھوڑے سے، جو اس وقت کی مروجہ سواریاں تھی، ان کو لے کر کے اگر چلے تو اتنی دیر میں 1 مہینہ لگ جائے گا اس کو پہنچتے ہوئے، اور یہ اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے تھے. اور شام کا اندھیر، یعنی 1 دن کے اندر 2 سفر ہوا کرتے تھے ان کے. جی تو جہاز بھی موجود ہے. ایک قانون دیا گیا، اس قانون کا خالی سائنسداں مطالعہ کرتا ہے. پرندوں کو دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں ہوا میں، غور کیا کہ اڑتے کیسے. غور کرنے کے بعد اس نے مطالعہ کیا، وہ قانون جان لیا، ہوائی جہاز بنا لیا.
لیکن تم نے دیکھا کہاں، مطالعہ کہاں کیا؟ کائنات میں مطالعہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لا جو رکھا، وہ قانون رکھا، اس قانون کا مطالعہ کرنے کے بعد تمہیں یہ بنانے کی توفیق۔ جی اچھا، ملکہ سبا کے تخت کے لانے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کون جلدی سے جلدی اس تخت کو یہاں لا سکتا ہے 2000 کلومیٹر سے۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، سائنس ابھی اس مرحلے میں پہنچی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، کہا جا رہا ہے کہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے سبا سے تخت یروشلم لانا ہے۔ ایک جن نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے 1-2 گھنٹہ لگے گا، 1-2 گھنٹے میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا نہیں دیر ہو جائے گی؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ یہ انسان تھا، اس نے کہا I will bring it in the twinkling of an eye، میں پلک جھپکتے ہی، قبل ان يرتد اليك طرفك، میں پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے۔ اتنی دیر میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے کر سکتا؟ رفتار دیکھ رہے ہیں آپ کس رفتار کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے راکٹوں کی رفتار بتا کر کے دنیا کو آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہاں تو یہ سمجھایا گیا کہ ان دا ٹوئنکلنگ آف این آئی، پلک جھپکتے ہی 2000 کلومیٹر، اتنی دیر میں فاصلہ طے ہو گیا۔ جی یہ رفتار ہے۔ اور فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت سامنے رکھا ہوا کھڑا ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، ان کے پاس ہی مستقر ہے، کھڑا ہے وہ۔ یہ کیسے ہوا؟ سائنسداں اس کی یہی تعویل کرے گا کہ میٹر جو ہوتا ہے، میٹر اس لیے کہ یہ میٹر ہے۔ اب اس کو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھیجنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو انرجی میں تبدیل کرو، پہلے اس کو انرجی بناؤ پہلے۔ تو گویا کہ میٹر کو انرجی میں تبدیل کیا گیا پورے تخت کو، اور چھوٹا موٹا تخت تھوڑی تھا۔ وہ حدود نے بتایا کہ عرش عظیم بہت بڑا تخت ہے، یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ حدود نے کیا رپورٹ دی تھی کہ یہ ملکہ سبا جس تخت کے اوپر بیٹھتی ہے وہ چھوٹا موٹا تخت نہیں ہے، عرش عظیم بہت بڑا تخت ہے۔ اس بڑے تخت کو 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے لانے کے لیے ایک لمحہ لگا، اور ایک لمحے میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو گیا، جو قرآن کی رفتار بتاتا ہے۔ آدمی کو پہلے یقین نہیں آتا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اتنی رفتار کسی سواری کی ہو سکتی ہے۔ تو کیسے ہوا؟ آج صرف ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے صرف تصویر آتی ہے، انرجی آتی ہے، میٹر نہیں آتا۔ آپ کا بیٹا امریکہ میں اگر وہ بھیجے تو خود نہیں آتا، وہ اس کی تصویر آتی ہے جو انرجی ہے، خود نہیں آتا، وہ تو میٹر ہے، وہ میٹر نہیں آتا۔ لیکن 1 سیکنڈ کے اندر اس کی تصویر جو انرجی ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اشارہ یہ ہوا کہ پہلے وہ تخت جو اتنا بڑا تھا اس کو انرجی میں تبدیل کیا گیا، اور انرجی میں تبدیل کرنے کے بعد جلدی سے فاصلہ طے کیا گیا ایک لمحے، پھر جیسے کھڑا ہوا وہاں آ کر کے اس کو پھر میٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ سائنس پہنچ سکتی ہے کیا جو قرآن حکیم نے بتایا؟ سائنس حیران ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم نے بتایا اٹ از پاسبل۔ یعنی ایک چیز کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں انرجی میں، اور انرجی کو جہاں تک آپ کو لے جانا ہوا وہاں پہنچتی ہے، آپ پھر اس کو میٹر میں تبدیل کر دیں۔ سائنس اس مقام تک اب تک نہیں پہنچی ہے جہاں قرآن پہنچ چکا ہے۔ تو قرآن ویسے سائنس کی کتاب نہیں ہے، جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مرضیت کیا ہے، اللہ کی نامرضیت کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں جنت میں پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اگر اس راستے کو چھوڑو گے جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ کتاب اس لیے، اب کوئی یہ پوچھے یار قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، اے مسلمانوں، تو قرآن میں راکٹ بنانے کا، قرآن میں جو ہے اسپیس کرافٹ بنانے کا، قرآن حکیم میں میزائل بنانے کا یہ طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ایک سے ایک ڈشز بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار کہتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز نہیں بتائی گئی وہ تمہارے عقل میں فیڈ کر دی گئی، فیڈ کر دی گئی ہے۔ تو جو چیز فیڈ ہے تمہارے دماغ میں، تمہارا دماغ وہ کام کر سکتا ہے، قرآن میں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ چیز تمہارے دماغ میں فیڈ ہے، تمہارا دماغ بھی کر سکتا ہے، لہذا قرآن حکیم نہیں بتلا ہے۔ اب مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے کیسے بتائے گا؟ میٹر کیسے بتائے گا؟
تو قرآن بتائے گی کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا آدمی تو ابھی یہاں تک پہنچا چاند تک، ابھی ڈھونڈ رہا ہے پانی کہاں ہے، ابھی ڈھونڈ رہا ہے ہیلیم کتنا ملے گا، ابھی ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو فیول اسٹیشن کیسے بنایا جائے. میرا نبی تو جنت دیکھ چکا ہے، جہنم دیکھ چکا ہے، جہنم کے اندر سزائیں کیا ہیں اس کی مثالیں بتا دی گئی کہ ایسا ایسا ہے. جنت میں آپ داخل ہوئے، یہاں تک کہ حضرت بلال کی چپل کی آواز، جوتے کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ تو وہاں تک داخل ہو گئے، آپ نے وہاں کا بھی نظارہ فرمایا. تو اتنا آگے نکل جانا، سائنس تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. لہذا قرآن حکیم اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں تقریباً 1000 آیات کے اندر سائنسی حقائق کی طرف اشارہ ہے، سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ ہے جی. اور ایک بات تو میں نے بڑی عجیب و غریب پڑھی، وہ میں علماء کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فلیکر کے اوپر سائنسدانوں کے گروپ نے لکھا ہے کہ یونیورس، ہیومن اینڈ انٹرنیٹ ہیو سملر اسٹرکچر. آپ اگر دیکھیں تو یہ پوری کائنات اور انسان کا دماغ، ہیومن برین، اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ، یہ ایک ہی اسٹرکچر رکھتے ہیں. اور پھر مثال دیتا ہے وہ کہ ایک ہی اسٹرکچر کیسے ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر لی گئی ہے نظام کہکشانی کی، جس میں کروڑوں سیارے اور ستارے ہیں، تصویر ایک طرف رکھ دی گئی. یہ تصویر ہے کائنات کی، پورے خلائی دوربین سے تصویر لی گئی پوری کائنات کی، نظام کہکشانی ایک طرف رکھ دی. اور پھر انسانی برین کی تصویر لی گئی جی، انسانی برین کی، اور یہ پورے یونیورس کی تصویر ایک طرف اور انسانی برین کی تصویر ایک طرف، دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھ دیا گیا. اس کے بعد سائنسداں سوال کرتا ہے، کین یو ٹیل which image of a brain cell and which is of the cosmos? Probably not, though one is only micrometers wide and other is billions of light years across. یہ تبصرہ ہے سائنسدان، سوال ہے، سوال کیا ہے کہ یہ دیکھو دونوں تصویریں ہیں، یہ کائنات کی تصویر ہے یونیورس کی، اور یہ انسانی دماغ کی ہے. اب بتاؤ کہ کون سی تصویر کائنات کی ہے؟ Which images of cosmos؟ کائنات کی تصویر کون سی ہے اور انسانی دماغ کی تصویر کون سی ہے؟ بتاؤ. بتا ہی نہیں سکتے اس لیے کہ دونوں تصویریں ایک جیسی ہیں. پتہ یہ چلا کہ جس نے کائنات کو بنایا اس نے انسان کو بنایا، دونوں کا خالق ایک ہی ہے. جس نے کائنات کو بنایا، اسی وجہ سے کہا گیا کہ کائنات میں 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور دوسرے کمپلیکس ہے، بہت پیچیدہ ہے، اور تیسرے کنیکٹ ہے. کنیکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم سے مربوط ہے، وہ جیسے تمہارا دماغ ایسے پوری کائنات ہے. گویا کہ اگر یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کائنات کی جو تصویر ہے وہ انسانی دماغ کی تصویر کے مشابہ ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو خالق کائنات کا ہے وہی خالق انسان کا ہے. تو تم صرف کائنات کا مطالعہ کر کے اللہ کو کیوں بھولے ہو؟ یہ سوال کیا گیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے کہ جب دونوں تصویروں میں فرق نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہو کہ کائنات کا بنانے والا، اس کا جو کریٹر ہے، وہ بین ہی ہیومن بینگ، انسانوں کا بھی کریٹر ہے. دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو سکتا، اور دونوں خالق کے بنائے ہوئے، ایک ہی بنانے والا، ایک ہی بنانے والا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بھی دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. کائنات کی کوئی شے عبادت کے لائق نہیں. بہت سارے سوالات تھے جو میرے ذہن میں آئے اس تعلق سے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. آخری چیز رہ گئی قمر کے تعلق سے کہ سورہ انشقاق کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھا کر کے بتایا
वल-क़मर इज़ा इत्तसक़, तसक़ इत्तसक़ वसक़्तु इत्तसक़, जैसे वस्सलतु फवसल, मैंने जोड़ा तो जुड़ गया। वसक किसको बोलते हैं? एक पैमाने को बोलते हैं, इसमें मिक़दार मुअय्यन आती है। 60 सा का एक वसक होता है जी, तो गोया कि 60 सा एक मिक़दार है जो उसमें आती है वसक में। ऐसे ही चांद जब अपनी पूरी रोशनी के साथ मुकम्मल हो जाए, बद्र कामिल हो जाए, अल्लाह ने बद्र कामिल की, फुल मून की कसम खाई है। वल क़मर इज़ा इत्तसक़, कसम है चांद की जब वो फुल हो जाए, उसकी तमाम रोशनी जमा हो जाए, इत्तसक़ जमा हो जाए। अच्छा, उसके बाद कहता है चांद की कसम खा करके, लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़। जानते हैं इस सिलसिले में बाज लोग अल्लामा शिनक़ीती नहीं मानते कि कोई चांद पर जा सकता है। जिंदा होते तो पता चलता उनको कि चांद पर इंसान पहुंच चुका है जी। उन्होंने कहा कि चांद पर नहीं पहुंच सकता। अपनी अज़वाउल बयान में लिखा है उन्होंने कि इस आयत करीमा का मतलब है लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ का माना यह है कि वक़ाल इब्न मसऊद व शाबी व इब्न अब्बास फी इहदर रिवायतैनी वगैरहुम के ए लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ ए लतसअदन्न या मुहम्मदु समाअन बाद समाइन हत्ता वक़ा ज़ालिका लैलतुल इसरा। वो कहते हैं कि लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ का मतलब यह है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक आसमान से दूसरे आसमान पर चढ़ेंगे तो आप चढ़े, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, ऐसे चढ़े आप। हत्ता वक़ा ज़ालिका लैलतुल इसरा, मेराज में जो हो गया वाक़या, लिहाजा इसको आप दूसरे माने में नहीं ले सकते। लेकिन जो साइंसदान एजाज इल्मी पर बहस करते हैं कि भाई कुरान का एक एजाज है, वो कहते हैं कि चांद की कसम खाने के बाद ये कहना कि तुम तबक बाद तबक, तबक से तबक की तरफ सवारी करोगे, कोई मतलब जरूर है। और ये राय मरजू है। कौन सी? इब्न अब्बास की। इब्न अब्बास की राय मरजू है। तो लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ का एक मतलब ये कि तुम लोग सवा, अच्छा इसमें बताया गया कि लतरकबुन्ना में एक तो नून ताकीद बनू, नून ताकीद सकीला है, यानी जरूर भी जरूर ये होगा। और जब नून ताकीद दाखिल हो जाए तो मुस्तकबिल की तरफ इशारा होता है कि मुस्तकबिल में ये वाकया होगा, और नून ताकीद बता रहा यकीनन होगा, यकीनन होगा कि आप सवार होंगे। अच्छा, तबक से तबक की तरफ, अभी तो एक तबक तक पहुंचा है आदमी जी। इस तबक से, तबक कहते हैं ऐसे सैयारे को, उसका पूरा एरिया सैयारे का, और जहां तक उसकी जो है कशिश शिक्ल पहुंचती हुई, इस पूरे एरिया को तबक कहते हैं। तो चांद का एक पूरा एरिया है, पूरा है, और उसकी कशिश शिक्ल है, तो पूरे के पूरे चांद माप ने कशिश शिक्ल, इस पर तो आप पहुंच चुके हैं। अब यहां से आपको दूसरे तबक की तरफ जाना है जी। तो ये बात लोग कहते हैं, और कहते हैं कि फमा लहुम ला युमिनून, ये ईमान क्यों नहीं लाते? बाद साइंसदानों ने ये कहा है कि ये जो उलमा हैं हमारे, जो कुरान हकीम पर गौर करते हैं, कि इसमें यह कहा गया है कि लतरकबुन्ना जो है ये जमा है, और जमा कम से कम 3 पर आता है, 3 पर। तो पहले 3 ही लोग गए अपोलो 11 में। कौन था वो? एक तो नील आर्मस्ट्रांग था, दूसरे मिखाइल कॉलिंस था, और तीसरे बज एल्ड्रिन था। ये तीनों के तीनों पहले गए हैं अपोलो 11 के अंदर। लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ का ये माना बताया उन्हें कि लतरकबुन्ना में कम से कम जमा 3 पर बोला जाता है। ये पहले 3 गए, इसलिए कि फमा लहुम ला युमिनून कह करके बताया। ईमान क्यों नहीं लाते? यानी ये तीनों की तीनों गैर मुस्लिम थे। तो इशारात, तो कुरान हकीम तो वाज़ेह तौर पर बताता नहीं, बल्कि इशारा करता है, इसलिए कि उसका मकसद दूसरा है, हिदायत है, साइंस बताना नहीं है, लेकिन इशारा कर दिया। अगर अल्फाज उसका साथ दे रहा है, अल्फाज में लचे, तो माना लिया जा सकता है, कुछ भी नहीं। ये चंद बातें थी चंद्रयान और तस्वीर कायनात के बारे में। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए, और ऐसा उन्मान मत दो कि लोगों को समझ में ना आए। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, ये एक सदाए किताब सुन्नत कॉन्फ्रेंस है, कल है, मौजू हुब्बे रसूल है, कलिया चक में। जो हजरात आना चाहें आ सकते हैं।